دوسرا مسئلہ جو ہے وہ ہے ڈالر کا. اب اسحاق ڈار صاحب نے کے متعلق تو یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک جگاڑ لگاتے تھے کہ جی وہ ڈالر کو انہوں نے باہر سے خرید کے تو مارکیٹ میں پھینکا ہوتا تھا اور اس کو آئی ایم ایف نے ڈس اپروو کر دیا. انہوں نے کہا کہ جناب یہ 2 نمبر طریقہ ہے, آپ آرٹیفیشل طریقے سے آپ نے اپنے روپے کو سٹیبل کیا ہوا ہے, آپ اس کو اوپن مارکیٹ میں دیں آئی ایم ایف کی شرائط کے آگے. جس طرح آپ کو سرنڈر کرنا پڑا, ابھی آپ دوحہ گئے ہوئے تھے, عمران گورنمنٹ کو بھی کرنا پڑا. لیکن میرا سوال اس سے مختلف ہے. ڈالر بڑی اچھی بات ہے, اب 2002 سے جب سے آپ کی آئی ایم ایف کی ڈیل ہوئی ہے 197 پہ آ گیا ہے, لیکن آبویسلی اس کو پیچھے جائیں گے تو سارے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے, یہ بیرونی قرضے جن کے حجم ڈالر کے ریٹ بڑھنے سے بڑھتے جا رہے ہیں, وہ کم ہوں گے. تو اس کے لیے آپ کے پاس کیا اسحاق ڈار فارمولہ ہے یا آپ کا اپنا کوئی فارمولہ, یا آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی اب 197 تو ہو گیا ہے, 200 تک تو جا سکتا ہے, اس سے پیچھے نہیں آ سکتا بس اب؟ دیکھیے میں کامران بھائی زیادہ کرنسی پہ بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ وزیر خزانہ کو اس پہ زیادہ کامنٹ نہیں کرنا چاہیے. اور مارکیٹ کیونکہ ہل جاتی ہے میرے کوئی غلط بیان کے اوپر, اور انسان آپ اچھا بیان دینا, حوصلہ افزائی والا اس میں. نہیں میں لیکن گزارش یہ کرتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ کیا اس وقت ڈالر جو ہے اس میں سینٹیمنٹ کا کتنا رول ہے, اور کیا ہماری جو ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ ہے وہ کہاں پہ ہے. جو لوگ سیانے لوگ ہیں جو یہ بات سمجھتے ہیں وہی سمجھتے ہیں کہ شاید 180 تک ڈالر ہونا چاہیے. مجھے سچ مچ نہیں پتا کہ ڈالر روپے کی پیرٹی کیا ہونی چاہیے, میں سچ بتا رہا ہوں. اور میں چلیں ان ساری اتنی نہیں دکھاتا ہوں, میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ کوئی بھی فارمولہ دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتا ہے جس کے تحت آپ روپے ڈالر کی پیرٹی فارمولے کے حساب سے نکالیں. یہ آخر میں مارکیٹ فورسز ڈیسائیڈ کرتی ہیں, نہ یہ ریئر پہ ڈیسائیڈ ہوتی ہے نہ کسی اور چیز پہ ڈیسائیڈ ہوتی ہے. اور مارکیٹ فورسز میں سینٹیمنٹ بھی ہوتا ہے, اویلیبلٹی بھی ہوتی ہے, کانفیڈنس بھی ہوتا ہے, اور بہت دیگر چیزیں ہوتی ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جب بجٹ پاس ہو جائے گا, آپ دیکھیں گے کہ جب آئی ایم ایف سے ہمارا ایگریمنٹ ہو جائے گا, آپ دیکھیں گے کہ دیگر اور خوشخبریاں ہم انشاءاللہ آپ کو دیں گے جون اور جولائی کے مہینوں میں. تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستانی روپیہ جو ہے اس میں استحکام آئے گا, اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستانی روپیہ جو ہے اس میں شاید مفتہ صاحب یہ ویسے وہی آرگومنٹ ہے جو شوکت ترین وغیرہ دیتے تھے کہ مارکیٹ فورسز شوڈ ڈیسائیڈ ڈالر. تو آپ بھی کہہ رہے ہیں ایسے ہونا چاہیے. اسحاق ڈار صاحب کا طریقہ جو تھا وہ عمران خان صاحب نے لاسٹ ٹائم ریجیکٹ کیا تھا. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے, ہم وہ طریقہ نہیں اپنا رہے, ہم مارکیٹ فورسز پہ ہی جائیں گے اور وہی کریں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ سر آپ کہہ رہے ہیں کہ بجٹ میں آپ ریلیف دیں گے, اس طرف وہ ریلیف کی نوعیت کیا ہوگی لوگوں کو آپ بتائیں نا, ابھی کھل کے بتائیں, تاکہ لوگوں کے تو حالات خراب ہوئے ہوئے ہیں. پیٹرول جو ہے وہ تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں مزید بڑھے گا کیونکہ عالمی اس میں بھی جا رہا ہے, اور آپ نے جو انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے ہر مہینے 4 پہ لیوی بڑھانے کا, وہ بھی آئی ایم ایف کا معاہدہ, آبویسلی وہی آپ دوبارہ بحال کروا کے آئے تو وہ بھی آپ کو بڑھانا پڑے گا. تو ریلیف کہاں ملے گا عوام کو؟ چلیں بجٹ کی بات کر لیتے ہیں, بجٹ آئے کھڑا ہے, کس ڈومین میں ریلیف ملے گا؟ تھوڑا یہ تو خوشخبری لوگوں کو دے دینا سر. اچھا کامران بھائی, پہلے تو میں گزارش کروں کہ میں کوئی فارمولہ ریجیکٹ نہیں کر رہا ہوں یا کوئی فارمولہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوں. میں صرف آپ سے ایک گزارش کر رہا تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ ڈالر کی ویلیو ایکچوئل کیا ہے. یہ ڈالر کی ویلیو جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوگی, لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ روپیہ جو ہے وہ استحکام ملے گا, اور روپیہ اور یہاں سے مضبوط ہونا چاہیے, میرا یہ خیال ہے. نمبر 1. نمبر 2, اب آپ بات کر رہے ہیں کہ کیا پیٹرول بڑھے گا, تو اس پہ میں بات کر کے پھر بجٹ کے ریلیف پہ آتا ہوں. پیٹرول دیکھیں 80% سے زیادہ پیٹرول جو ہے وہ پاکستان کے 40% امیر ترین لوگ استعمال کرتے ہیں. ڈیزل کا بھی تقریباً جو ہے وہ امیر لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں کمپیئر ٹو غریب لوگ. تو جب آپ پیٹرول اور ڈیزل پہ سبسڈی دے رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک اوسطاً تنخواہ دار یا اوسطاً آمدن رکھنے والے پاکستانی سے ایک امیر آدمی کو سبسڈی دلوا رہے ہوتے ہیں, جو کہ صحیح بات نہیں ہے, مناسب بات نہیں ہے. تو ہم نے جب پیٹرول مہنگا کیا تو شہباز شریف صاحب نے 28 ارب روپیہ پچھلے مہینے 1,40,00,000 گھرانوں کو 2-2 ہزار روپے دلوایا ہے. تو کتنے ایسے گھرانے ہیں جن کو بسپ کے پیسے ملے ہیں اور یہ شہباز شریف پیٹرول اینڈ ڈیزل ریلیف فنڈ میں ملے. تو یہ نہیں کہ آپ ان کو 4-4 ہزار روپے 5-5 ہزار روپے اس مہینے کے ملے ہیں. تو ہم نے غریب لوگوں کا میرے خیال سے ساتھ دیا اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے. تو یہ پہلی ریلیف ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ اس والے شہباز شریف سستا پیٹرول سستا ڈیزل اسکیم کو بھی میں بجٹ میں انسٹیٹیوشنلائز کروں گا. دوسری بات جو میں نے بجٹ میں بجٹ میں کیا خوشخبری دے رہے ہیں جو آپ کے سامنے آئے گی کہ وہ انشاءاللہ اب جو میں نے آپ سے گزارش کری کہ ہم اس کے اوپر کنٹرول لے کر آئیں گے. انفلیشن میں کنٹرول آئے گا تو پھر ہر چیز صحیح ہو جائے گی, کیونکہ سب سے بڑا ٹیکس جو ہوتا ہے وہ غریب لوگوں کے اوپر وہ ہوتا ہے انفلیشن کا.
جب آٹا مہنگا ہو جاتا ہے، تیل مہنگا ہو جاتا ہے، دیگر چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، تو غریب لوگوں کا بجٹ خراب ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آج بھی پنجاب کے بھر کے اندر پنجاب حکومت کر رہی ہے، اور پاکستان بھر میں ہم یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کے تحت 70 روپے کی چینی بیچ رہے ہیں، ہم 40 روپے کلو آٹا بیچ رہے ہیں۔ یہ پہلے نہیں ہوا ہے، خان صاحب بھی کر سکتے تھے، انہوں نے نہیں کیا ہے۔ ہم آج بھی تیل کے اوپر 100 روپے کی سبسڈی دے رہے ہیں، خوردنی تیل کے اوپر۔ ہم آٹا اور خیال چاول اور دال کے ریٹس مجھے یاد نہیں، لیکن اچھا مفتیٰ صاحب مجھے ایک بات بتائیے، وہ تو جو لوگ بھگت رہے ہیں نا، وہ پھر اب جب فیصلہ کریں گے، جب ووٹ آئے گا یا بجٹ آپ کے بعد دیکھیں آپ کیا ریلیف دیتے ہیں۔ لیکن دیکھیں جو بات کسی کی اچھی ہونی چاہیے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اچھا ہے آپ نے عمران خان صاحب کے دور کی 6% گروتھ ریٹ کو اپنی ریزرویشنز کے ساتھ کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کو چیلنج نہیں کرتا، لیکن ایک اور بات بھی بڑی اچھی ہوئی ہے عمران خان صاحب کے دور میں کہ ابھی آپ کا میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا، بلکہ آپ کی مبارکباد پڑھ رہا تھا کہ آپ نے بڑے فخرانہ انداز میں یہ کہا کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے جو ہے وہ بڑا ایکسیپشنل جو ہے نا وہ بجٹ ٹیکس اکٹھا کیا ہے۔ تو یہ جو ٹیکس اکٹھا ہوا ہے، آپ نے کانگریچولیٹ کیا چیئرمین آصف احمد صاحب کو اور ایف بی آر کی ٹیم کو کہ جی انکریز اور 27% آف 103 بلین کا جو بجٹ ہوا ہے، ٹیکس اکٹھا ہوا ہے۔ تو یہ کریڈٹ تو عمران خان کو جاتا ہے نا کہ عمران خان پہ لوگوں نے ٹرسٹ کیا، اور اس کے بعد آپ کو جب سال کا اینڈ ہونے لگا ہے تو آپ کو اتنا، اس کو تو آپ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ٹیکس ہمارا بڑھا 23-24%، جتنا بھی آپ نے ٹویٹ میں بھی لکھا ہوا ہے 27%، بلکہ میں نے گزارش یہ کی تھی، جو ٹویٹ میں بھی میں نے گزارش کری تھی، وہ میں نے چیئرمین ایف بی آر اور ایف بی آر کے تمام عملے کو میں نے مبارکباد دی کہ انہوں نے مئی کے مہینے میں 480 ارب روپے جمع کریں، صرف مئی کے مہینے میں، جو کہ پچھلے مہینے کے مقابلے میں 103 ارب روپے زیادہ ہیں، 103 ارب روپے پچھلے سال سے زیادہ ہیں۔ اسی طرح میں نے کہا کہ ہم نے اس مہینے جو ہے وہ 30 ارب روپیہ ریفنڈز دیے ہیں، جو کہ پچھلے سال سے 9 ارب روپے زیادہ ہیں۔ جب 21 ارب روپے دیے تھے، اس بار ہم نے 30-30.5 ارب روپے دیے ہیں۔ یہ میں نے بات کی ہے، تو اس پہ اگر آپ کو مبارکباد دینا ہے تو دے دیں۔ اور میں گزارش یہ کرنے لگا ہوں، دیکھیں میں تو یہ کہہ رہا تھا، اگر آپ مہنگائی کے اندر بھی میں تو کہہ رہا تھا ذمہ داری میری ہے، آپ یہ نہیں فرق پڑتا کہ دیکھیں اگر آپ کامران بھائی، اگر ایک غریب آدمی آٹا یا دال لینے جاتا ہے، اگر وہ مہنگا ہے، وہ مفتاح اسماعیل کی وجہ سے مہنگا ہوا ہے یا عمران خان کی وجہ سے مہنگا ہوا ہے، ان کو مفتاح اسماعیل کی شکل نظر آئے گی اور شہباز شریف کی، یہ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ اب جو ہے نا وہ تو آپ ہی کی ذمہ داری پڑ گئی ہے۔ میں ریڈی ہوں اس کے لیے، ہاں بالکل ٹھیک۔ اچھا اب سر آگے چلتے ہیں، دیکھیں دیکھیں یہی تو فرق ہے، دیکھیں یہ فرق ہے شہباز شریف میں اور عمران خان میں۔ اگر کہنے کی اجازت دیں کہ عمران خان اس ذمہ داری سے بھاگتے تھے، عمران خان کہتے تھے میں یہ چیز کرنے نہیں آیا ہوں، میں تو تم کو لیکچر دینے آیا ہوں، مجھ سے زیادہ مغرب کو کوئی نہیں جانتا، مجھ سے زیادہ فنا کو کوئی نہیں جانتا، او بھائی جو یہاں پہ ہو رہا ہے پاکستان میں بازار میں، اس کو کون دیکھے گا؟ شہباز شریف یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا سر۔ سوالات بہت ہیں آپ سے، اس وقت عمران خان موضوع نہیں ہمارے پروگرام کا، اس وقت تو آپ وزیر خزانہ ملک کی معیشت، بھائی کیا قسمت پائی اس ملک نے مفتاح بھائی؟ صرف اس میں آپ کا قصور نہیں ہے، کشکول لے کے سارے پہنچے کہ سعودی عرب سے ڈالر آ جائے، چائنا سے ڈالر آ جائے، چاہے امداد کی صورت میں، قرضے کی صورت میں، تو ہمارا ڈالر ہماری مارکیٹ میں اسٹرینتھ اور کانفیڈنس بڑھ جاتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ سوال پوچھتے ہوئے مجھے خود بھی شرم آتی ہے بینگا پاکستانی، کہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی سعودی عرب سے جو شہباز شریف صاحب ملنے گئے، وہ کیا ہمیں ملا ہے وہاں سے؟ کچھ ہمیں ڈیٹیل تو بتائی جائے، کوئی کنزیومر کا مارکیٹ کے اوپر کانفیڈنس بڑھے، کوئی اسٹاک ایکسچینج مزید امپروو کرے، کوئی ڈالر نیچے آئے، سعودی عرب سے کیا معاملہ ہوا ہے ہمارا؟ دیکھیے کامران بھائی، یہ بات میں آپ کی 100% ایگری کرتا ہوں کہ ایز اے پاکستانی یہ ہمارے لیے شرم کا مقام ہے، قسم خدا کی، ٹھیک ہے۔ اور میں آپ سے یہ بھی بات، آپ مجھ سے یہ بھی ایگری کریں گے کہ یہ ملک اگر کبھی امیر ہوگا یا اس ملک کی کایا پلٹے گی، تو یہ ہم جب خود فیصلہ کریں گے کہ ہم اپنے ملک کو آگے لے کے جائیں گے تو ہوگا۔ ہم یہ دوست ممالک کی امداد سے کبھی آگے نہیں بڑھیں گے، یہ ادھر ادھر سے ہینڈ آؤٹ لیتے رہیں گے تو ٹھیک ہے، ہم ہینڈ ٹو ماؤتھ زندہ رہیں گے، غریب ملک رہیں گے، لیکن اگر آپ کو ایک امیر خوددار ملک بننا ہے تو آپ کو یہ پیسے لینا چھوڑنے پڑیں گے، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں۔ اور اس ملک کے اندر اتنے وسائل ہیں کہ ہم رہ سکتے ہیں، لیکن اس ملک میں ہم اتنے امیر لوگوں کو سبسڈیز دیتے ہیں ہر جگہ کے اندر، غریب لوگوں کو اتنا، لیکن سر سعودی عرب سے کچھ مل رہا ہے ہمیں؟ اب میں سچ بتا رہا ہوں، جی بالکل۔ اب دیکھیں آج بھی میری ملاقات ہوئی ہے سعودی ایمبیسڈر سے، وہ تشریف لائے تھے میرے پاس سعودی عرب سے، ہم لوگ بھی جب گئے تھے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ دنوں پہلے سعودی فائنانس منسٹر صاحب نے، جن سے میں ریاض میں بھی جا کے ملا ہوں، انہوں نے یہ فرمایا کہ وہ جو $3 بلین کی ان کی ڈپازٹ تھی وہ اس کو ری رول کر دیں گے، یعنی کہ وہ ہمارے پاس ہی رہن دیں گے۔ دویم ہم نے ان سے گزارش کری تھی کہ جو ہم کو انہوں نے ایک $100 ملین کا آئل جو ہے وہ ڈیفرڈ پیمنٹ پہ دیتے ہیں، 1 سال بعد ہم کو اس کو دینا پڑتا ہے، ہر مہینے وہ ہم کو $100 ملین کا آئل دیتے ہیں، جس کی پیمنٹ ہم 1 سال بعد کرتے ہیں۔ اب کیونکہ آئل کی قیمت ڈبل سے زیادہ ہو گئی تو میں نے کہا کہ جو حجم آئل کا میں خرید سکتا تھا اس سے وہ آدھے سے کم رہ گیا ہے، لہٰذا میں نے ان سے ریکویسٹ کری کہ اس کریڈٹ لائن کو آپ ایکسپینڈ کر دیں۔ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، تو اگر بزنس کرتے ہیں تو لوگ ایک دوسرے کو ٹھیک ہے، یہ مان لیا انہوں نے، لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا
انہوں نے کہا ہمارے ایگزم بینک میں اتنی جگہ نہیں ہے، لیکن ہم آپ کو اوپیک فنڈ سے یا اسلامک ڈیولپمنٹ بینک سے لائنز دلوا دیں گے. لیکن اور قرضہ نہیں دیا پاکستان کو، ایسا یہ جو عمران خان تک کے دور کا تھا وہی رول اوور کیا 2 ارب جو آپ بتا رہے ہیں. وہ رول اوور. اچھا تیسری ایک اور چیز بھی انہوں نے کہی ہے، بڑی جو مثبت بات کہی ہے، لیکن میں اس وقت وہ بات ڈسکلوز کرنے سے ریلیکٹ یار مفتاح بھائی ہمیں بھی کچھ بتا دیں یار ہمارے پروگرام کے لیے بھی. نہیں آپ کے پروگرام کے لیے وہ ابھی فوراً مٹیریلائز نہیں ہو سکتی ہے، تو وہ کہنا مناسب نہیں ہے، وہ مٹیریلائز نہیں ہو سکتی، لیکن وہ جب مٹیریلائز ہوگی انشاءاللہ اس میں کچھ وقت لگے گا، لیکن وہ بھی آپ پیٹرول کے حوالے سے پورا پاکستان رو رہا ہے، تو آپ نے کہہ دیا CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ روس کے معاملات میں اسد عمر صاحب کا ٹویٹ ہے کہ مفتاح نے صاف کہہ دیا کہ روس سستا تیل اس لیے نہیں خریدیں گے کہ امریکہ ناراض ہوگا، جبکہ بھارت وغیرہ یہ سب لے رہے ہیں. تو روس سے اگر سستا تیل مل رہا ہے تو سر لے لیں، پرابلم کیا ہے؟ بھائی انڈیا کس طرح لے رہا ہے پابندیوں میں؟ کون سا انٹرویو وہ کل جو آپ نے CNN کو دیا، کون سا انٹرویو دیا؟ میں نے جی میں نے تو کبھی امریکہ کا ذکر ہی نہیں کیا. میں نے تو یہ کہا ہے، اور میں آپ کے سامنے بھی دہرا دیتا ہوں کہ روس بھی اگر ہم نے سستا تیل دے رہا ہے، بلکہ اس نے بیکی اینڈرسن نے شاید ٹویٹ بھی کیا کہ آئی سیڈ کہ وی آر ولنگ ٹو بائی. ہم تو اگر ہم کو کوئی بھی سستا تیل دے رہا ہے، روس دے رہا ہے، جاپان دے رہا ہے، کوئی سستا تیل اگر مارکیٹ سے 30% کیا 20%، 10% بھی سستا، تو آپ کیوں نہیں لے رہے؟ کیا پوزیشن ہے؟ لیٹر تو لکھا تھا نا حماد اظہر وغیرہ نے. میرے بھائی حماد دیکھیں، اب میں آپ کو اس کی گزارش کریں. عمران خان فروری کی میں 22 تاریخ کو ادھر تشریف لے گئے تھے، دوسرے دن آ گئے تھے. اس وقت کی خبر پڑے تو اس کے اندر انہوں نے ویٹ کا ذکر کیا اور گیس کا ذکر کیا پریس ریلیز میں. تیل کا کبھی ذکر بھی نہیں آیا اس پریس ریلیزوں میں، ٹھیک ہے، بالکل تیل کا ذکر نہیں آیا. کوئی پریس ریلیز مجھے دکھا دیں جہاں پہ تیل کا ذکر ہو، کہیں پر بھی نہیں ہے. گیس کی بات ہوئی تھی، اور گیس کی بات بھی عمران خان کرتے تھے، وہاں پر آفیشیل اس میں نہیں تھا، لیکن ویٹ کی بات ضرور ہوئی تھی. اچھا اس کے بعد حماد صاحب نے 5 ہفتے انتظار کیا. جب ان کی حکومت جانے میں 3 دن رہ گئے تو انہوں نے 29 مارچ کو خط لکھا. تو پوری مارچ میں ان کو یاد نہیں آیا کہ رشیا کو خط لکھیں اگر تیل کی بات ہوئی. مفتاح بھائی آپ کو وہاں سے تیل مل رہا ہے یا آپ کے پاس؟ سنیں جی ارے میرے بھائی اس کا خط کا دیکھیں. اب سنیں، خط ہم نے لکھا، اس خط کا جواب نہیں آیا. آج اس خط کو لکھے ہوئے 2 مہینے ہو گئے. یہ حکومت پاکستان کا لیٹر ہے، انہوں نے ابھی تک جواب نہیں دیا. اس کے بعد ہم نے سفارت خانے سے ایک آدمی ان کے پاس بھیجا، وہ جو ملاقات کرتے ہیں ان کی فورن آفس سے. ہم نے کہا کہ اس خط کا آپ ہم کو بتائیں کہ تیل دیں گے کہ نہیں. انہوں نے کہا یار 2015 میں ہم نے آپ سے ایگریمنٹ کیا تھا G2G، اس کے تحت آپ کو گیس پائپ لائن بنانی تھی، وہ تو آپ نے کیا نہیں، تو پہلے اس کے اوپر بات کرو، گیس کی آئل کی بات چھوڑ دو. یہ انہوں نے کہا ہے ہمارے سفارت خانے کے آدمی کو. مجھے اس کا نام نہیں پتا، اگر کل آپ بتائیں گے تو میں پوچھ کے فورن آفس سے نام بھی دے دوں گا. یعنی آپ پہ امپورٹڈ گورنمنٹ کا ٹھپا لگا، لیکن امریکہ آپ کہہ رہے ہیں امریکہ نے آپ کی کوئی مدد نہیں کی، IMF نے کوئی ریلیف نہیں دیا. میرے بھائی میں آپ کو اب دیکھیں جھوٹ کے کوئی پیر نہیں ہوتے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارے جھوٹ سامنے آ جائیں گے لوگوں کے جو. لیکن اب اگر کسی کو کوئی بات بلیو کرنی ہے تو کرے. اگر 30% سستا تیل مل رہا ہو تو میرا دماغ خراب ہے کہ میں مہنگا تیل لوں؟ بالکل ٹھیک ہے. اگر 30% سستا تیل مل رہا تھا تو انہوں نے کیوں نہیں لے لیا 30%؟ آج عمران خان نے کل انٹرویو میں CNN کو کہہ دیا 30% سستا گندم بھی دے رہے ہیں. گندم تو ہم کوشش کر رہے ہیں. ہم نے ایکچولی کل پہلی مرتبہ لاسٹ اسی ہفتے میں پیر کے دن شاید نہیں، سن لیجئے، پیر کے دن یا لاسٹ ویک پہلی مرتبہ ECC میں جس کو چیئر کرتا ہوں اس نے اپروو کیا ہے کہ ہم رشیا سے G2G بیسس پہ گندم خرید لیں. اور ہم نے یہ کہا کہ یوکرین بھی اگر ہم کو بیچنا چاہے تو ہم گندم خریدنا چاہیے. ہمارے لوگوں کو پیٹ میں گندم ڈالنا ہے ہم نے. ہم جس سے بھی گندم ملے گا خریدیں گے. ہم کو کوئی سستا تیل دے دے تو دے دے. میں آپ کو بیسٹ آف لک کہتا ہوں. میں بیسٹ آف لک آپ کو وش کرتا ہوں. دیکھتے ہیں اس بجٹ میں آپ کیا کرتے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اب کچھ ہو جائے، چاہے پرانی گورنمنٹ کی پرفارمنس بری تھی یا کچھ تھا، ذمہ داری مفتاح اسماعیل صاحب کے کندھوں پر ہے. اور آبویسلی پاکستان کے انٹرسٹ میں آپ کو بیسٹ آف لک کہہ رہا ہوں. آپ کی نیت ٹھیک ہوگی تو ملک کے معاملات میں امید ہے ٹھیک ہو جائیں گے. بہت شکریہ.